الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم اور معبود برحق ہے، اور بے شمار درود و صلوات ہو ذات بابرکات پہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، علیہ افضل الصلوات و اتم التسلیم. حاضرین مسجد، آج اس شہرۂ آفاق کتاب، مفید کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، اس کا 10واں درس یا 10واں لیسن ہے. اس 10ویں درس کے اندر، لیسن کے اندر، سبق کے اندر مصنف کتاب نے نماز کی سنتوں کو بیان فرمایا. اس سے پہلے نماز کی شرطوں کا، نماز کے ارکان کا اور نماز کے واجبات کا ذکر ہو چکا ہے. آج کے اس درس میں نماز کی جو سنتیں ہیں ان کا ذکر ہوگا. شیخ محترم رحمہ اللہ نے فرمایا الدرس العاشر سنن الصلاۃ، 10واں لیسن ہے نماز کی سنتوں کے بارے میں. پھر اس کے بعد شیخ نے تقریباً 16 سنتوں کا ذکر فرمایا. قبل اس کے کہ ان 16 سنتوں کا یا نماز کی سنتوں کا آپ کے سامنے ذکر ہو، سنت سے متعلق یا اس لیسن اور باب سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں جن کا تعلق مصطلحات سے بھی ہے، لفظوں کے اطلاق سے بھی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کا ذکر ہو. لفظ سنت کتاب و سنت کے اندر، شریعت کے اندر اس کے کئی معنی ہیں. اس لفظ کا اطلاق کئی ایک ہیں، خصوصاً 4 اطلاقات یا 4 اس کے مشہور معنی سنت کے اہل علم نے بیان فرمائے. پہلا معنی کہ سنت کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد مکمل شریعت ہوتی ہے. سنت مکمل شریعت جو کتاب و سنت کے اندر ہے ان تمام پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اور اسی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ یہ فرمان بھی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میری سنت سے یعنی میری لائی ہوئی شریعت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں. یہاں پر سنت سے مراد مکمل شریعت ہے، وہ طریقہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. دوسرا اطلاق یا دوسرا معنی جو سنت کا کتاب و سنت کے اندر مراد لیا جاتا ہے وہ ہے حدیث کے معنی میں، خصوصاً جب لفظ سنت کا عطف الکتاب پر ہو، یعنی کتاب و سنت بولا جائے یا الکتاب و سنہ بولا جائے. جب بھی لفظ سنت کا عطف الکتاب پر ہو یا کتاب پر ہو تو وہاں بھی اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ ہوتی ہے. اور اسی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہے رب کی کتاب اور میری سنت. یہاں سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. اور جہاں کہیں بھی فقہا جب یہ بیان کرتے ہیں یا علماء یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر یا اس حکم پر قرآن
سنت اور اجماع دلالت، یہ تمام دلالت کرتے ہیں، تو وہاں کتاب اور سنت، یہاں سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی سنت کا جو تیسرا اطلاق ہے لفظ سنت کا، وہ ہے کہ یہ لفظ جب بولا جائے تو یہ بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، بدعت کے مقابلے میں سنت کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ میرے بعد جو لوگ بھی زندہ رہیں گے وہ امت کے اندر اختلافات دیکھیں گے، ان اختلافات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہاں سنت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی بدعت کے مقابلے میں، بدعت کو چھوڑ کر سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ ایسے ہی سنت کا اطلاق عموماً فقہا کے ہاں یا اصولیوں کے ہاں ایک اور معنی پر ہوتا ہے، وہ ہے اس حکم پر جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو، یعنی فرض اور واجب کے علاوہ جو حکم ہے اس پر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جس کا شریعت نے تاکیدی حکم نہیں دیا، الزامی حکم نہیں دیا، شریعت نے حکم تو دیا ہے اس کو کرنے کا لیکن تاکید کے ساتھ الزامی طور پہ نہیں دیا ہے، تو اسے سنت کہتے ہیں اصولیوں کے ہاں۔ فقہا کے یہاں کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ تمام معانی کے اندر لفظ سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ جو نماز کی سنتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قولی سنت، جن سنتوں کو ہمیں زبان سے ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے دعائے استفتاح پڑھنا، یا اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، آمین پڑھنا یا آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ پہلی 4 رکعت والی نمازوں میں پہلی 2 رکعت کے اندر کوئی اور سورت میں سے یا آیتوں میں سے پڑھنا، یہ قولی سنت ہے۔ یہ وہ سنت ہے نماز کی جن کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان سنتوں کی ہے جنہیں عملی یا فعلی سنت کہا جاتا ہے، جس کا تعلق بولنے سے نہیں کرنے سے ہے، جیسے نماز کے اندر رفع الیدین ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور وہ دیگر اعمال ہیں، افعال ہیں جو نمازی کو کرنا ہے، اس کو ہم اور آپ فعلی سنت کہتے ہیں۔ اور تیسری اہم چیز سنتوں کے ذکر سے پہلے وہ یہ کہ نماز کی سنت اور سنت نماز دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم بولتے ہیں نماز کی سنتیں تو اس سے مراد وہ اقوال و افعال ہیں جو ارکان، واجبات یا شروط کے علاوہ۔ اگر کہا جائے نماز کی سنتیں تو اس سے مراد وہ افعال ہیں یا وہ اقوال ہیں جو نہ شرط میں سے ہیں، نہ ارکان میں سے ہیں اور نہ واجبات میں سے۔ اسے ہم نماز کی سنتیں کہتے ہیں۔ اور جب سنت نماز کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ نمازیں ہوتی ہیں جو فرض نہیں ہیں، جیسے فرض نمازوں سے پہلی کی سنتیں، بعد کی سنتیں جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، غیر مؤکدہ ہے، وتر ہے، اور تراویح کی نمازیں ہیں یا دیگر نفل نمازیں ہیں جو پنج وقتہ فرض نمازوں میں سے نہیں ہیں، تو اسے بھی ہم سنت کہتے ہیں، لیکن سنت نماز کہتے ہیں، نماز کی سنت نہیں کہتے ہیں۔ گویا نماز کی سنت اور سنت نمازیں دونوں میں فرق ہے۔ سنت نمازیں وہ ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں کیا، جیسے حضرت ام حبیبہ کی مرفوع حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعہ، کہ جو مسلمان بندہ بھی ایک دن میں اور ایک رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ دوسری حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ، جس نے دن اور رات کے اندر 12 رکعتاً 12 رکعتیں پڑھی، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ورکعتین بعدها، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جن کی پابندی پر اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ سنت نماز ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ تمام کی تمام سنت ہیں، تطوع ہیں، نفل ہیں، فرض نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نماز کی سنتیں تو اس سے مراد وہ اقوال و افعال ہیں جن کا ذکر مصنف کتاب نے اس باب کے اندر کیا ہے۔ جو قولی اور فعلی سنتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ قبل اس کے کہ مصنف کتاب نے جن سنتوں کا ذکر فرمایا ہے انہیں آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کچھ اور بھی سنتیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ہے، جیسے ہر نماز کے وقت مسواک کرنا۔ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے، بلکہ تاکیدی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میری امت پہ یہ عمل مسواک کرنا گرا نہ گزرتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یہ واجب تو نہیں ہے لیکن سنت اپنی جگہ قائم ہے۔ گویا نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ ایسے ہی نماز شروع کرنے سے پہلے نمازی اپنے آگے ستھرا رکھے، یہ بھی جمہور اہل علم کے نزدیک نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ بعض اہل علم اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے اذا قام احدکم یصلی فانہ یسترہ اذا کان بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے کجاوے کی پیچھے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز بطور سترہ رکھ دے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نمازی خصوصاً امام اور منفرد اپنے آگے گزرنے والوں کے گزرنے سے یا اس کی تشویش سے یا اس کی طرف متوجہ ہونے سے اپنی نمازوں کو بچانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ سترہ رکھ لے۔ یہ بھی نماز کی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد مصنف کتاب نے فرمایا دعائے ثنا پڑھنا، جسے ہم دعائے استفتاح یا دعائے ثنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، حالت قیام میں رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد سینے کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ اور رکوع کے لیے جھکتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تشہد اول سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملائے ہوئے شانوں یا کانوں کے مقابل تک اٹھانا، رکوع اور سجدے میں تسبیح کا 1 سے زیادہ دفعہ پڑھنا، یہ اور ان جیسی دیگر سنتوں کا مصنف کتاب نے ذکر فرمایا۔ پہلی چیز کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے یا اسی طریقے سے رکوع میں جانے کے لیے اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور جیسا کہ مصنف کتاب نے کہا تشہد اول کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے شانوں تک اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے، یعنی تکبیر تحریمہ میں، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو رفعہما کذالک، ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ موجود ہیں جن کے اندر ان تینوں اور ایک اور مقام کہ تشہد اول کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، یہ چاروں مقامات پر رفع الیدین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام ہے جزء فی رفع الیدین، رفع الیدین کے سلسلے میں جو احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا ذکر انہوں نے ایک مستقل کتاب میں کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے اوپر شدید نکیر کی ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے ان تمام مقامات پر، اور ساتھ ہی اسی کتاب کے اندر مصنف کتاب نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں کو نماز میں اٹھاتے تھے، یعنی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اذا رکعوا، جب رکوع کے لیے جاتے ہیں، وَإِذَا رَفَعُوا، اب جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَسَنُ أَحَدًا، امام حسن بصری نے کسی بھی صحابی کو اس سے مستثنا نہیں کیا، گویا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رفع الیدین یہ نماز کی سنت ہے، اور ان چاروں مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض وہ ائمہ جنہوں نے رفع الیدین نہیں کیا یا جن سے رفع الیدین نہیں کرنا ثابت ہے، ان کو یہ احادیث مبارکہ پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں، واللہ اعلم۔ البتہ ان ائمہ کے جو ماننے والے متأخرین ہیں یقیناً ان کے پاس یہ حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن انہوں نے ان احادیث صحیحہ کے مقابلے میں وہ ضعیف یا کمزور حدیثیں پیش کی ہیں جن کے ضعف پر، جن کے کمزور ہونے پر اہل علم کا، محدثین کا اتفاق ہے۔ انہی میں سے سنن ابی داؤد کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت تو رفع الیدین کرتے تھے، لیکن اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی طرح نماز نہ پڑھاؤں، پھر انہوں نے نماز پڑھی، رفع الیدین کیا، لیکن صرف ایک مرتبہ کیا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے ضعف کے اوپر، جن کے ضعیف ہونے پر محققین اہل علم اور ان سے پہلے جو نقاد حدیث ہیں، ائمہ حدیث ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ جو پہلی حدیث ہے حضرت براء بن عازب کی سنن ابی داؤد کے اندر، ان کو اس حدیث کو سفیان بن عیینہ جو مشہور امام ہیں، امام شافعی، امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام دارمی، امام بخاری اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ایسے ہی جو دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، اس حدیث کو بھی عبداللہ بن مبارک نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے، امام بیہقی نے، امام دارقطنی نے اور دیگر اہل علم نے ضعیف قرار دیا۔ ایسے ہی جو آثار ان ائمہ کرام کے ماننے والوں نے نقل کیا ہے،
صحابہ کرام سے خصوصاً وہ بھی تمام کے تمام ضعیف ہیں، اور ان کے ضعف کے لیے امام بخاری کا حسن بصری سے یہ نقل کر دینا کافی ہے کہ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ جب یہ نہ کرنے کی حدیثیں کا ضعیف ہونا، کمزور ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ رفع الیدین کی حدیثیں صحیح ہیں، ائمہ حدیث نے انہیں نقل کیا ہے اور تمام ائمہ مذاہب کے محدثین ان کے صحیح ہونے پر متفق ہیں، اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جو حدیثیں اہل مذہب نے بیان کی ہیں ان کے ضعف پر بھی محققین اہل علم متفق ہیں۔ یہ تمام کے باوجود اگر کوئی شخص صرف مذہبی تعصب کی بنیاد پر رفع الیدین نہیں کرتا تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو نماز کی سنت ہے جس کا ذکر مصنف کتاب نے کیا ہے وہ یہ ہے حالت قیام میں سینے کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، ہاتھ باندھنا۔ پہلے تو یہ جانیں کہ ہاتھ باندھنا ہے یا چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں گاہے بگاہے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کے مقابلے میں جو شیعہ ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور اہل سنت میں سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں جنہیں ارسال کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ہاتھ چھوڑ کے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ البتہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ سینے کے اوپر باندھنا ہے، ناف کے اوپر باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، یا ناف کے بالکل بالمقابل باندھنا ہے، یا دل کے اوپر باندھنا ہے؟ مختلف اہل علم کے اقوال ہیں، ان میں سے دو قول بہت مشہور ہیں۔ پہلا قول کہ ناف کے نیچے باندھنا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔ جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے، یا اس سے استدلال کیا ہے کہ السنہ او من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ سنت یہ ہے، یا سنت نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر نماز کے اندر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، طالب علم جانتے ہیں یہ مشہور ضعیف راویوں میں سے ہیں، اور ان کے جو استاد شیخ ہیں زیاد بن زید السوائی یہ مجہول ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اہل علم کا اجماع نقل کیا، کہا تمام محدثین اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں وقد علمت انہ حدیث ضعیف اتفاقا، اس کی سندوں سے آپ نے جان لیا کہ یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، فلا يجوز الاحتجاج به، لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، لا سیما وقد ثبت عن راویہ اعنی علیا من فعلہ خلافہ کما سبق، اور خاص طور سے کب؟ جب اس حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس حدیث کے خلاف، حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب، اور اس حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب کا جو عمل ہے جو صحیح سندوں سے ثابت ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے کے قائلین میں سے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں
شیخ البانی رحمہ اللہ وقواعد الحنفیہ تقضی بترک الحدیث الذي عمل راویہ بخلافی کما هو مقرر عندهم فی اصول الحدیث فی اصول الفقہ، کہ احناف کے ہاں یہ اصول ہے کہ اگر کسی حدیث کا راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو جائے تو پھر اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے۔ اگر کسی حدیث کے راوی کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو تو پھر وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ حدیث جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، یہ حدیث نہ یہ کہ صرف خلاف ہیں بلکہ ضعیف بھی ہے۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ اگر کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مقابلے میں آئے تو اسے منکر کہتے ہیں، جو ضعیف حدیثوں کی قسم میں سے ایک قسم ہے اور جس پر تمام اہل علم کے ہاں عمل جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث جسے اس مذہب کے ماننے والوں نے استدلال کیا ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت وائل بن حجر ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ تحت سرہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس سے استدلال ان لوگوں نے کیا ہے جو ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ علامہ حیات سندھی جو مشہور حنفی عالم اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے فتح الغفور۔ اس رسالے میں فرماتے ہیں فی زیادت تحت السرہ نظر، کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں جو ناف کے نیچے کا لفظ ہے تحت السرہ کا، اس کے اندر نظر ہے، بلکہ یہ مشہور غلطی ہے۔ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی تمام صحیح نسخوں کا مراجعہ کیا، میں نے ان تمام نسخوں کے اندر یہ حدیث دیکھی ہے، لیکن اس میں ناف کے نیچے کا ذکر نہیں ہے، اس میں ناف کے نیچے کا ذکر نہیں ہے۔ گویا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت تو ہے لیکن اس میں ناف کے نیچے کا جو لفظ ہے، جو زیادتی ہے، وہ زیادتی اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ یہ خود مشہور حنفی عالم علامہ حیات سندھی فرماتے ہیں۔ اور ایک اور مشہور حنفی عالم ہیں فاخر محدث الہ آبادی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے اندر ناف کے نیچے کی زیادتی کو نقل کیا ہے وہ ناقابل اعتماد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّ الْكِتَابَ الَّذِي رَأَيْتُ، جس مصنف ابن ابی شیبہ کو میں نے دیکھا، انا وجدت فیہ خلاف مقصودی، میں نے اس کے اندر اس کے مقصود کے خلاف یعنی وہ لفظ نہیں دیکھا جو ناف کے نیچے ہے۔ وہ یہاں پہلی حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، اور دوسری حدیث جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے جس سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائلین نے استدلال کیا ہے، یہ اصل میں مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لفظ ہے ہی نہیں جو ان کی دلیل بن سکے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت وائل بن حجر کی یہ حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر بدھا ہوا سینے کے اوپر دیکھا، علی صدرہ۔ اس حدیث کو کئی اہل علم نے، جن میں مشہور محقق امام شیخ البانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور خود امام حیات سندھی حنفی مشہور عالم اور محشی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے ابن سنن ابن ماجہ کے حاشیے میں وبالجملہ فکما صح ان الوضع هو سنہ دون الارسال، خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کے اندر ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے، چھوڑنا سنت نہیں ہے، ایسے ہی ثبت ان محلہ الصدر، ایسے ہی یہ بھی ثابت ہے
کہ ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھا جائے، لا غیر، نہ کہ اس کے علاوہ۔ وَأَمَّا حدیث إِنَّ مِنَ السُنَّةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ۔ کریں اس کے برخلاف جو حدیثیں لوگ نقل کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے، تو اس کے ضعیف ہونے پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، اور یہی ہدایہ کے مشہور شارح ابن حمام نے بھی امام نووی سے نقل کیا ہے اور خود سکوت اختیار کیا۔ گویا جو حنفی علماء ہیں، محقق اہل علم، حیات سندھی ہوں، فاخر الہ آبادی ہوں، یا ابن حمام جو ہدایہ کے مشہور شارح ہیں وہ ہیں، اور دیگر جو محقق اہل علم مذہب کے اندر بھی ہیں، وہ بھی ناف کے نیچے والی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اصل و صفت صلاۃ النبی فرماتے ہیں، قولہ علی السطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کے اوپر کہنا، ھذا الذی ثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی سے ثابت ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور اسی کو مشہور محقق، فقیہ، اصولی علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا۔ تیسری سنت نماز کی، نماز کے اندر سجدے کی جگہ میں دیکھنا، نماز میں سجدے کی جگہ میں نگاہ رکھنا، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ گویا دائیں بائیں یا ادھر ادھر نگاہ دوڑانا یہ سنت کے خلاف ہے، اور نگاہ اوپر اٹھانا یہ حرام ہے، نگاہ اوپر اٹھانا یہ حرام ہے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں تھوڑا پھیرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ نمازی اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ ایسے ہی نماز کی سنتوں میں سے جس سنت کا مصنف کتاب نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے نماز کے اندر دعائے ثنا پڑھنا یا دعائے استفتاح پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعائیں ثنا کے طور پہ، استفتاح کے طور پہ، یعنی قرأ سے پہلے پڑھنا ثابت ہے۔ اسی میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب الی آخرہ، اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سبحانک اللہم و بحمدک، اور دیگر دعائے ثنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعائے استفتاح یا دعائے ثنا پڑھنا یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک سے زیادہ دعائے استفتاح پڑھنا، مثلا سبحانک اللہم بھی پڑھنا، اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھنا، یا اور دیگر جو دعائے استفتاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان تمام کو اکٹھے پڑھنا، کیا یہ جائز ہے، افضل ہے، یا جائز نہیں ہے، یا مفضول ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے۔ اکثر محققین اہل علم نے یہ کہا ہے کہ دعائے استفتاح میں سے صرف ایک دعا پڑھنا سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک سے زیادہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت شروع کرنے سے پہلے آپ سکتہ رکھتے تھے، ٹھہرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ، آپ قرأت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان جو سکتہ فرماتے ہیں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعا بتائی، گویا ایک مرتبہ میں ایک ہی دعا پڑھنا ہے۔ یہی سوال علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آدمی ایک مرتبہ ایک سے زیادہ دعائے ثنا یا دعائے استفتاح پڑھ سکتا ہے؟
تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا لا یجمع بین نوعین من دعاء الاستفتاح، ایک سے زیادہ دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے صرف ایک ہی دعا سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ میں ایک سے زیادہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہی جواب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی دیا ہے اور دیگر اہل علم نے دیا ہے۔ لہذا صحیح یہی ہے کہ دعائے استفتاح میں سے جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان میں سے کوئی صرف ایک دعا ایک مرتبہ پڑھی جائے۔ البتہ افضل یہ ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائے استفتاح کئی ایک ثابت ہے ان تمام کو موقع بہ موقع پڑھیں، کبھی اللہم باعد بینی پڑھیں، کبھی سبحانک اللہم پڑھیں، اور کبھی اور وہ دعا پڑھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسے ہی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ قراءت سے پہلے، قراءت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ایسے ہی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا، جہری نمازوں میں اور سری نمازوں دونوں نمازوں میں خاموشی سے پڑھنا، یہی جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ بعض اہل علم اس بات کے بھی قائل ہیں اور صحابہ کرام میں سے بھی ہیں کہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا اور سری نمازوں میں دھیرے سے پڑھنا، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک خواہ نماز جہری ہو سری ہو دونوں میں بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھنا۔ ایسے ہی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام اور مقتدی جہری نمازوں میں زور سے، سری نمازوں میں دھیرے سے آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام اور مقتدی دونوں کا جہری نمازوں میں زور سے بلند آواز سے اور سری نمازوں میں دھیرے سے آمین کہنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر باب باندھا، کہا باب جہر الامام بالتأمین، یہ باب ہے امام کا بلند آواز سے آمین کہنا۔ پھر کہتے ہیں وقالاتا آمین دعاء، آمین یہ دعا ہے، امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد لجتن، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اور ان کی امامت میں نماز پڑھنے والے دیگر صحابہ کرام نے ان کے پیچھے اس زور سے جو ہے آمین کہتے تھے کہ مسجد آمین کی آواز سے گونج جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی اس کے پیچھے آمین کہو، کیونکہ جب امام آمین کہتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں، جس کا آمین کہنا اللہ کے فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ مل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ختم کرتے تھے تو آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ پہلی صف میں جو لوگ پیچھے ہوتے تھے وہ سنتے تھے، اور ایک روایت میں فیرتج بہا المسجد، اور پھر جب دیگر لوگ کہتے تھے مسجد کیا ہوتی تھی، گونج جاتی تھی۔ اور مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہود جس قدر تم سے سلام پھیلانے یا ایک دوسرے کو سلام کہنے اور آمین کہنے پر جلتے ہیں اتنا تمہارے کسی اور عمل پہ، کسی اور قول پہ نہیں جلتے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ما حسدتکم علی شیء ما حسدتکم علی قول آمین فاکثروا من قول آمین، یہود تمہارے اوپر سب سے زیادہ
تب جلتے ہیں جب تم امام کے پیچھے آمین کہتے ہو یا تم آمین کہتے ہو، لہذا تم کثرت سے آمین کہو۔ ایسے ہی حضرت وائل بن حجر کی حدیث ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین یمد بها صوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کھینچ کر کے کہی، لہذا آمین کو بلند آواز سے جہری نمازوں میں اور کھینچ کے کہنا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث مبارکہ۔ امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد، آمین والی حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، اور صحابہ اکرام میں سے، تابعین میں سے، ان کے بعد کے لوگوں میں سے بہت سے اہل علم اس کے قائل ہیں کہ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی آمین بلند آواز سے کہیں، پوشیدہ انداز میں نہ کہیں، یعنی جہری نمازوں میں۔ اسی کے قائل امام شافعی ہیں، امام احمد ہے اور اسحاق ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی عام سماحت الشیخ محمد ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ الْوَارِدَ فِي ذَلِكَ، کہ جہری بلند آواز سے آمین کہنے کے سلسلے میں جو احادیث اور آثار وارد ہیں، اگر کوئی شخص ان احادیث و آثار کے اندر غور کرے گا تو یہ جان لے گا ان التأمین والجہر بہ سنت ثابتۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ جان لے گا کہ بلند آواز سے آمین کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنت ہے۔ وقد تتبعها العلماء، اہل علم نے جہری نمازوں میں بلند آواز سے یا آمین کہنے والی جو احادیث اور آثار ہیں ان کا جو تتبع کیا اور دراسہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سلسلے میں 17 حدیثیں موجود ہیں، 17 حدیثیں آمین کہنے کے سلسلے میں، اور 3 آثار ہیں صحابہ کرام کے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَعَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فَمَتَى ثَبَتَتِ سُنَّةٌ اطرح ما سواها، جب سنت کوئی ثابت ہو جائے جب بھی، تو جو اس کے علاوہ ہو اسے تم چھوڑ دو۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک ایک روایت کے اندر اس بات کے قائل ہیں کہ آمین کو بلند آواز سے نہیں بلکہ دھیرے سے کہنا ہے، اور دھیرے سے کہنا مستحب ہے، جیسے تحیات پڑھنا۔ انہوں نے تحیات پر قیاس کیا، کہا کہ جس طریقے سے تحیات یہ دعا ہے، آمین بھی دعا ہے، لہذا تحیات کی طرح آمین کو بھی چپکے سے دھیرے سے کہنا چاہیے۔ یہ ان کا استدلال ہے، قیاس، ان کی دلیل قیاس ہے۔ اسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جو مرفوع حدیثیں ہیں اس باب کی وہ نہیں پہنچی، ورنہ تمام اہل علم کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے لا اجتہاد مع النص، نص کے ہوتے ہوئے کوئی قیاس نہیں چلتا۔ جب انہوں نے قیاس اور اجتہاد کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے سامنے مرفوع حدیثیں نہیں تھیں، لیکن ان کے اس قیاس اور اجتہاد کا بھی جواب اہل علم نے دیا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی تو دعا ہے، خصوصاً سورہ فاتحہ کا آخری حصہ یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی تو دعا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، دعا ہونے کے باوجود بلند آواز سے پڑھنا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی سنت ہے، اور وہ خود بھی اس کے بلند آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ گویا ان کا قیاس نص کے ہونے کی وجہ سے بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ قیاس بھی قیاس مع الفارق ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جنہیں ہم اور آپ شیخ ابن باز یا امام ابن باز یا سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا ایک لمبا فتویٰ موجود ہے۔ وہ فتویٰ میں صرف اس لیے یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ رفع الیدین ہو یا ہاتھ سینے پر باندھنا، یہ دونوں ہی سنت ہی ہے۔ تمام اہل علم کے نزدیک سنت ہی ہے، نہ نماز کے ارکان میں سے ہیں اور نہ نماز کے شروط میں سے ہیں، نہ نماز کے واجبات میں سے، بلکہ ان کے علاوہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے
جہاں امام رفع الیدین کا قائل نہیں ہے یا وہ ہاتھ نیچے باندھنے کا قائل ہے اور اس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا، تو دو حالتوں سے خالی نہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ اگر آپ رفع الیدین کرتے ہیں یا زور سے آمین کہتے ہیں یا ہاتھ اوپر باندھتے ہیں، نہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، نہ آپ کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے، نہ آپ کو کوئی روکنے والا ہے، یقیناً آپ ایسی جگہوں پہ زور سے آمین بھی کہیں جہری نمازوں میں اور سینے پر ہاتھ بھی باندھیں، رفع الیدین بھی کریں، کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ جہاں امام ان کا قائل بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا امام یعنی دوسری مسجد بھی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس بات کا اندیشہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی عزت و آبرو پر حملہ کریں گے، آپ کو ماریں گے بھی اور آپ کو زخم پہنچائیں گے، اور اس کی وجہ سے مسجد کے اندر انتشار ہوگا، مسجد کی حرمت بھی پامال ہو سکتی ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں سنت کے ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے انہیں چھوڑنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حل یجوز ترک الجہر بالتامین فی الصلاۃ وعدم رفع الیدین، کیا نماز کے اندر بلند آواز سے رفع الیدین نہ کرنا یا یہ بلند آواز سے آمین نہ کہنا یا رفع الیدین نہ کہنا یہ جائز ہے؟ تو شیخ نے وہی جواب دیا، کہا نعم اذا کان بین اناس لا یرفعون، جب وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہوں جو رفع الیدین نہیں کرتے، ولا یجہرون بالتامین، نہ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، فالاولی الا یفعل تألیفا لقلوبہم، تو بہتر یہی ہے کہ وہاں پہ ان سنتوں پہ عمل نہ کیا جائے تاکہ ان کے درمیان رہ کر کے انہیں سنت کی دعوت دے سکے، لوگ ان کی بات سن سکے، وحتی یعلمہم ویرشدہم، تاکہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دے سنت کی اور ان کی رہنمائی بھی کرے، وحتی یتمکن من الاصلاح بینہم، اور ان کے درمیان رہ کر کے وہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے پر قادر ہو جائے۔ اگر وہ رفع الیدین کرے گا یا زور سے آمین کہے گا تو لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے، پھر انہیں ان کے غلط عقیدوں کے ازالے کی کوئی فرصت اور کوئی موقع اسے نہیں مل پائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک مشہور فتویٰ ہے، خصوصاً آج کے جو بڑے متحمس شباب ہیں ان کے لیے ہے، کہ شریعت کے اندر جو مصالح اور مفاسد ہے، شریعت مصلحت کے حاصل کرنے اور مفسدت کے دور کرنے کا نام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تحصیل مصلحہ و دفع المفسدہ او درء المفسدہ، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں والصواب فالصواب ان ما لا یجہر به قد یشرع الجہر به لمصلحۃ الراجحہ، کہ جنہیں بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے نماز کے اندر یا عبادتوں کے اندر، مصلحت راجحہ کی بنیاد پر کبھی کبھار اسے بلند آواز سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نماز کی سنت ہے، تعلیم کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ لہذا جنہیں بلند آواز سے نہیں کہنا ہے، اگر تعلیم مقصود ہو، سنت کو عام کرنا ہو اور کوئی فتنہ بھی نہ ہو، مصلحت راجحہ کی بنیاد پر انہیں بلند آواز سے کہنا یہ درست ہے۔ فَيُشْرَعُ لِلْإِمَامِ أَحْيَانًا لِمِثْلِ تَعْلِيمِ الْمَأْمُومِينَ، اگر امام قابل ہے تو اپنے مقتدیوں کو سکھانے کے لیے بھی کبھی کبھار ایسا کر سکتا ہے۔ وَيَسُوغُ لِلْمُصَلِّينَ أَن يَجْهَرُوا بِالْكَلِمَاتِ الْيَسِيرَةِ أَحْيَانًا، ایسے ہی مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ چند کلمات کو کبھی کبھار وہ بلند آواز سے کہے۔ وَيَسُوغُ أَيْضًا أَن يَتْرُكَ الْإِنسَانُ الْأَفْضَلَ لِتَأْلِيفِ الْقُلُوبِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ لوگوں کی تالیف قلب کے لیے اور اجتماعیت کو اور اسلامی صفوں کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے افضل کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، افضل مفضول ہی ہے نا، نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو کبھی اس مقصد کے پیش نظر وہ افضل کو چھوڑ بھی سکتا ہے جب اس کے سامنے تالیف قلب ہو اور اجتماع کلمہ ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو چھوڑ دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو اسی طرح تعمیر کیا جائے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کیا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قریش ابھی نئے نئے مسلمان تھے اور آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایسا کرنے سے لوگ بدک نہ جائیں۔ ورأى ان مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد ابراہیم۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قواعد ابراہیم کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو مصلحت ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کو اور ان کو اختلاف سے بچانے کے لیے اس مصلحت کو آپ نے مقدم کیا۔ اور اس باب میں ایک اور مشہور دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ حاجی منا کے اندر 4 رکعت والی نمازوں کو قصر کریں، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی جنہوں نے 2 رکعت کے بجائے قصر کے بجائے اتمام کیا قصر کے بجائے اتمام کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ان کے پیچھے اتمام کیا۔ جب لوگوں نے نکیر کی، کہا کہ آپ تو اس بات کے قائل ہیں کہ سنت قصر ہی ہے، پھر آپ نے حضرت عثمان کے پیچھے اتمام کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الخلاف شر، اختلاف بدترین چیز ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ بدترین چیز ہے۔ اسی لیے تمام محقق اہل علم نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے یا ان کا اتفاق ہے کہ کبھی کبھار مصلحت راجحہ کی بنیاد پر اختلاف امت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے افضل کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ فتویٰ صرف اس لیے نقل کیا جاتا ہے کہ بہت ساری مساجد کے اندر، ہند و پاک کے اندر لوگ صرف آمین کہنے کی وجہ سے، رفع الیدین کہنے کی وجہ سے خون خرابہ کرتے ہیں، مسجد کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ بسا اوقات مسجد کے اندر جانے بھی گئی، لوگوں کے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹے۔ کس لیے؟ اگر آپ اللہ کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی بغیر شریعت پر عمل کیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے اختلاف و انتشار کو اخوا دینا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ ایسی جگہ ہے جہاں مسجدوں کے اندر امام ایسے ہیں جو ان سنتوں کے قائل نہیں ہیں، تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اگر آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ کریں، یا کوئی اور امام موجود ہے جو سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی شکل نہ ہو تو آپ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں بغیر رفع الیدین کے اور آمین بالجہر کے، کیونکہ صحیح قول کے مطابق جماعت یہ واجب ہے۔ صحیح قول کے مطابق جماعت مردوں کے اوپر واجب ہے، اور رفع الیدین اور زور سے آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ لہذا فرض اور واجب کو چھوڑ کر کے سنت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی نماز کی سنتوں میں سے، جیسا کہ شیخ محترم نے کہا، رکوع اور سجدے میں تسبیح کا 1 سے زیادہ دفعہ پڑھنا، دونوں سجدوں کے درمیان دعائے مغفرت کا 1 سے زیادہ دفعہ پڑھنا، واضح ہے یہ چیزیں۔ حالت رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، حالت رکوع میں پیٹھ کو اس طرح پھیلا کے رکھنا کہ اگر پیٹھ کے اوپر پانی رکھا جائے تو وہ نہ گرے۔ سجدے میں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھنا، ایسے نہیں ہے، بلکہ بازو کو پہلوؤں سے، پیٹ کو رانوں سے، یعنی اس کو ران بولتے ہیں، اور رانوں کو پنڈلیوں سے دور رکھنا۔ ایسے ہی 8ویں سنت یہ ہے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے رکھنا، زمین سے نہ سٹانا۔ اور یہاں پر ایک اور تنبیہ بھی ضروری ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عورت اور مرد کی نمازوں میں تفریق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرد جو ہے نا وہ تو نہیں سٹائے گا، لیکن عورتیں زمین میں سٹا کے ہاتھ کو سجدہ کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک عورت اور مرد کی نمازوں میں کوئی تفریق ثابت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک عورت اور مرد کی نمازوں میں کوئی فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ نے مردوں کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نمازیں اسی طریقے سے پڑھو جیسا ہے کہ تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اسی طریقے سے اس کے مخاطب جو ہیں عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی۔ لہذا عورتوں اور مردوں کی نمازوں میں تفریق کرنا اور پھر اس تفریق کی بنیاد پر یہ کہنا کہ مرد ہاتھ اٹھا کر سجدہ کرے اور عورت زمین میں جو ہے سٹا کر کے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی سنت تشہد اول میں اور دونوں سجدوں کے درمیان نمازی کا بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پیر کو کھڑا کرنا، جسے افتراش کہتے ہیں، آپ پہلے تشہد میں کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک غلطی جو عام ہے خصوصاً ہند و پاک کے اندر، کہ لوگ دونوں ہی تشہد کے اندر تورک کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تشہد اول میں بھی اور تشہد ثانی میں بھی دونوں میں ایک ہی حیت یعنی تورک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد اول میں افتراش یعنی پھیلا کر کے اور بائیں پیر کو پھیلا کر کے اور دائیں کو اٹھانا، اور دوسرے تشہد کے اندر تورک جیسا کہ آگے آ رہا ہے، یہ ثابت ہے۔ لہذا تشہد اول اور تشہد ثانی دونوں کی حیت میں فرق کرنا۔ 3 اور 4 رکعت والی نماز ہو تو آخری تشہد میں تورک کرنا، یعنی دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پیر کو نکال کر اور بائیں کولہے کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا، جسے تورک کہتے ہیں۔ یہ صرف آخری تشہد میں، یہ صرف آخری تشہد میں۔ البتہ نماز 2 رکعت والی ہو جس کے اندر صرف ایک ہی تشہد، تو کیا کرنا؟ پہلے تشہد کے اندر افتراش ہے، دوسرے تشہد کے اندر تورک۔ لیکن ایسی نماز ہو جس میں ایک ہی تشہد ہو تو کیا کریں گے؟ یہاں پر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی 2 رکعت والی نماز میں جو تشہد ہے وہ تشہد اول بھی ہے اور آخری تشہد بھی ہے، لہذا اس میں تورک کرنا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک جو ثابت ہے حمید ساعدی کی حدیث اور دیگر حدیثوں میں، وہ 2 تشہد والی نماز ہے، لہذا پہلے تشہد میں صرف افتراشی ہے، ہاں وہ 2 رکعت والی نماز جس کے اندر صرف ایک تشہد ہو، ہاں وہ نماز جس کے اندر 2 تشہد ہو، اس میں پہلے تشہد میں افتراش اور دوسرے میں تورک۔ اور اسی کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا کہ اگر ایسی نماز جیسے فجر کی نماز جس میں صرف ایک ہی تشہد ہے تو اس میں افتراشی ہے، تورک نہیں ہے، اسی کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا۔ اور 11ویں سنت ہے تشہد اول میں درود پڑھنا، تشہد اول میں درود پڑھنا۔ عموماً تشہد اول میں درود نہیں پڑھتے، تحیات پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود نہ پڑھنے کی کوئی روایت واضح نہیں ہے، لہذا تشہد اول میں بھی درود پڑھنا یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے۔ آخری تشہد میں دعا پڑھنا، آخری تشہد میں دعا پڑھنا یعنی تحیات اور درود کے علاوہ دعا پڑھنا، نماز فجر میں، نماز جمعہ میں، نماز عیدین میں، نماز استسقاء میں اور نماز مغرب، نماز عشاء کی ابتدائی 2 رکعتوں میں قرات جہری کرنا یعنی بلند آواز سے قرات کرنا، نماز ظہر و نماز عصر میں اور نماز مغرب کی تیسری رکعت میں اور نماز عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں قرات آہستہ کرنا، یہ واضح ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن سے کچھ اور پڑھنا، سورہ فاتحہ کے علاوہ، سورہ فاتحہ تو رکن ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم سے کچھ پڑھنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں ان 15 سنتوں کے ذکر کے بعد ان بیان کردہ سنتوں کے علاوہ نماز میں دوسری سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد امام، مقتدی اور منفرد کا ربنا ولک الحمد سے زیادہ پڑھنا، یا رکوع میں دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں پر اس طرح رکھنا کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ شیخ نے مثال کے طور پہ نماز کی 16 سنتوں کا ذکر کیا۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں شیخ سعید القحطانی، جو شیخ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں، خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے جو
صلاۃ المؤمن کے نام سے بہت مشہور کتاب لکھی ہے، اس میں نماز کی سنتوں کو حدیث کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے اس کی تعداد 37 ہے۔ اس کی تعداد کتنی ہے؟ 37 ہے۔ یعنی قولی اور فعلی نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو جب کتاب و سنت کے دلائل سے تتبع کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں قولی اور فعلی وہ 37 ہے۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے احکام کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نماز کی شرطوں کو جانیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے وضو ہے۔ پھر نماز کے اندر جو بھی اعمال ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ارکان، اور ارکان تفصیلی بات گزر چکی ہے کہ رکن کہتے ہیں اس قول و فعل کو کہ جس کے چھوٹنے سے نماز باطل ہو جائے، خواہ قصدن چھوڑیں یا سہون چھوٹ جائے، اور اس کا تدارک بھی سجدہ سہو سے نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نماز کے واجبات ہیں۔ واجبات نماز کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کے قصدن چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے، البتہ بھول کر کے اگر چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی اور اس کی تلافی اور تدارک سجدہ سہو سے کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی شرطیں، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات کے علاوہ نماز کے اندر جو کچھ بھی ہیں وہ نماز کی سنتیں ہیں، خواہ وہ قولی ہو یا فعلی ہو۔ یہاں پر ایک تنبیہ ضروری ہے، وہ یہ کہ علماء نے مسائل کو سمجھنے کے لیے احکام کی تقسیم کی ہے کہ یہ ارکان ہیں، یہ واجبات ہیں اور یہ سنن ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بعد کے لوگ سنت سمجھ کر کے یہ سمجھیں گے کہ سنت ہے لہذا اسے اعراض کریں گے اور عمل ہی نہیں کریں گے، جھٹ پٹ نمازیں پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے یہ تفریق ثابت نہیں ہے کہ یہ ارکان ہے، یہ واجبات ہیں، یہ سنت ہے۔ وہ تمام کے تمام کرتے تھے۔ جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ واجب ہو یا سنت ہو۔ اہل علم نے جو یہ تفریق کی ہے وہ مسائل کو سمجھنے کے لیے اور پھر ان مسائل کے اوپر جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر رکن چھوٹ جائے تو ہمیں، اگر زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو ہمیں اس رکن کو دہرانا ہے، پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو اگر موقع ہے دوسرے عمل میں داخل نہیں ہوئے تو اس واجب کو کرنا ہے، اور اگر دوسرے رکن میں داخل ہو گئے ہیں تو سجدہ سہو کرنا ہے، اور اگر سنت چھوٹ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسائل کو سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے چلو اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے مسجد نبی شریف کے اندر پاکستان کے بظاہر ایک بڑے شیخ دکھ رہے تھے جن کے ماننے والے کافی تھے۔ امام صاحب نے نماز پڑھی اور حسب معمول جو جنازے کی نماز ہوتی ہے انہوں نے جنازے کی نماز کا مؤذن نے اعلان کیا۔ امام صاحب نے نماز جنازہ شروع کی اور اس پیر صاحب نے یا عالم صاحب نے، جن کے ماننے والے بہت سارے تھے حلقے کی شکل میں، انہوں نے سنت شروع کر دی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ سنت پڑھو، یہ جنازہ جو ہے نا یہ فرض کفایہ ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ یقیناً جنازہ فرض کفایہ، لیکن کیا اس لیے ہے کہ اسے قدرت کے باوجود چھوڑ دیا جائے؟ اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمام لوگ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہو۔ لیکن جنازے کا جو ثواب ہے، تجہیز و تکفین کا جو ثواب ہے، 1 قیرات، یہ 2 قیرات، یہ ہر صورت میں باقی ہے۔ لہذا سنت سمجھ کر کے اسے معمولی سمجھنا یا اعراض کرنا یا چھوڑ دینا یہ سلف کے عمل کے خلاف ہے۔ سلف نے اگر ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو صرف مسائل کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ انہیں ترک کرنے اور چھوڑنے اور ان سے اعراض کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، دین کو، شریعت کو سمجھنے اور پھر اس پر بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی خارجی دباؤ اور آرائش کے اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جی ضعیفی کی وجہ سے، ہاں، جسمانی ہو یا ذہنی، آخری وقت میں نماز نہ پڑھے، زندگی میں پڑھتا رہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح ادا کریں؟
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں وہ پڑھتا ہے، اول وقت میں نہیں پڑھ پاتا؟ ہاں وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز یہ فرض ہے سن تمیز کو پہنچنے سے لے کر موت تک، جب تک کہ ہوش اور حواس باقی ہے۔ اگر ایک مسلمان عاقل ہے، سن تمیز کو پہنچا ہوا ہے اور عقل و خرد رکھتا ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض ہے، خواہ اس کی عمر 50 ہو جائے، 60 ہو جائے، 70، 100 اور 100 سے متجاوز ہو جائے، کوئی رخصت اس سلسلے میں نہیں ہے۔ نماز یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، عاقل کے اوپر، بالغ کے اوپر، خواہ وہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ بڑھاپے کے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہو یا 100 سے زیادہ متجاوز ہو گیا ہو۔ البتہ نماز کے جو ارکان ہیں یا نماز کے جو اعمال ہیں اس میں تخفیف ہے ان کے لیے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے قیام جو رکن ہے وہ ثابت ہے، ان کے لیے رخصت تو ہے۔ استقبال قبلہ یہ رکن ہے نماز کا، لیکن اگر کوئی معذور ہو اور استقبال قبلہ کر نہیں پاتا ہے، ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے خاص لوکیشن میں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ جدھر چاہے ادھر رک کر کے نماز پڑھتا۔ تو جو سن رسیدہ ہیں یا کمزور ہیں ان کے لیے نماز کے اندر تخفیف تو ہے، یا ایسے ہی اگر معذور ہے تو وہ نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے بغیر کسی سفر کے۔ اگر وہ معذور ہے اس کے لیے ہر وقت میں نماز پڑھنا، اور نماز جمع کرنے سے مراد ظہر اور عصر ہے، مغرب اور عشاء، یہ تخفیف جو ہے نا وہ تو ہے، لیکن نماز چھوڑنے کے تعلق سے کوئی رخصت نہیں۔ اگر ہاسپٹل میں لیٹے ہیں تو کوئی ان کی امامت کرا سکتا ہے؟ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کا بچہ یا کوئی امامت کرا رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر امام کے علاوہ بھی کوئی ہے، اگر امام کے علاوہ بھی کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس مریض کے سامنے وہ دوسرا شخص کھڑا ہو جائے اور امام آگے ہو جائے، لیکن کوئی بھی نہیں ہے اور ممکن ہے کہ مریض کو دائیں طرف رکھا جائے تو ایسی صورت میں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہے اگر یہ شکل نہ ہو، یہ صورت نہ ہو پائے تو بہتر یہی ہے کہ وہ انفرادی طور پر۔ شیخ یہ نماز میں چونکہ جمعہ اور جماعت جو ہے یہ واجب ہے، بعض حالتوں میں یہ ساقط بھی ہے، وجوب ساقط ہے، جیسے مریض ہو، مسافر ہو۔ جی شیخ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے ٹائم میں، ابھی 2 لوگ ہیں تو تھوڑا سامنے جا کے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ ان کا یہ سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے 2 آدمی کو، تو امام جو ہے بائیں طرف ہوگا اور مقتدی دائیں طرف ہوگا، لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ مقتدی تھوڑا امام سے پیچھے ہو جاتا ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ صحیح یہی ہے کہ 2 آدمی اگر نماز پڑھیں جماعت سے تو امام اور مقتدی دونوں برابر کھڑے ہوں، امام اور مقتدی دونوں برابر کھڑے ہوں، جو دائیں ہوگا لوگ جان لیں گے کہ وہ مقتدی ہے، جو بائیں ہوگا وہ امام ہوگا۔ البتہ ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی دائیں تو پیچھے ہو گئے، حضرت ابن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آگے کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہونے سے جو تردد کیا وہ اس لیے نہیں کہ آپ امام تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے استدلال کر کے امام اور مقتدی میں، اور یہی حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نہیں برابر کھڑے ہو، اور آپ نے کیا بھی۔ لہذا جس حدیث سے اگر کوئی استدلال کر سکتا ہے وہی حدیث حقیقت میں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں برابر ہو۔ ہاں چلے تھوڑا پہلے ہے۔ یعنی امام کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے اگر ہیں تو کچھ بھی نہیں، جی جی، چاہے بھول سے یا کسی اور وجہ سے امام کے پیچھے ہیں تو کچھ بھی نہیں، جی کچھ بھی نہیں، جی امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، بلکہ
اس کی تلافی امامت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ہو جائے گی. آپ کو الگ سے سجدہ سہو نہیں کرنا. جی اگر کوئی نماز کی سنتیں تعصب کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور یہ دلائل کرتا ہے کہ اگر ضعیف حدیثوں پہ اگر عمل کرے حدیث تو حدیث بہت سے لوگ حدیث تو حدیث سے اگر ضعیف حدیث ہے تو کیا حدیث تو ہے جو علم نہیں رکھتے جی کیا کیا ان کو گناہ ہوگا؟ اگر مذہبی تعصب کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی مخالفت کرتا ہے تو یہ نہ یہ کہ حرام ہے بلکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع کر دے. کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا اور حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کی, وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے بلکہ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اس سے پتہ ہی چلا کہ حق پہنچ جانے کے بعد اگر مذہبی تعصب کی بنیاد پر کوئی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ صرف سنت کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہاں بھی دیکھیں تحبط اعمالکم کہ ایمان والوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر ہو تو اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرو جس طریقے سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو, اور نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو ورنہ غیر شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اہل علم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لیے بھی ہے یہ حدیث اور آپ کے بعد کے لیے بھی. اور بعد کے لیے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ثابت شدہ سنت کسی کے سامنے بیان ہو, نبی کا کوئی عمل بیان کیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریری سنت بیان کی جائے اور وہ شخص نبی کی سنت کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو رکھے تو یہ بھی رفع ہے, اور اس رفع کی بنیاد پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائل آیا اور پوچھا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کہ حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو چونکہ وہ سائل جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کا موقف اس کے خلاف ہے, وہ حج تمتع کو افضل نہیں سمجھتے یا حج تمتع سے روکتے ہیں, تو کہا کہ ابو بکر و عمر کی کیا رائے ہے؟ صرف رائے پوچھی سائل نے. کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کیا جواب دیا وہ سن لیں. کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر. قریب ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو, یعنی اللہ کا عذاب آئے. جب میں نے تمہارے سامنے نبی کی سنت بیان کر دی پھر ابو بکر و عمر کے قول کو جاننے اور اس کی ذکر کی کیا ضرورت؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس امت میں نبی کے پاس سب سے افضل ہے. جب ان کے قول کے ذریعے سے نبی کے قول کی مخالفت یا ان کے قول کو نبی کے قول کے مقابلے میں لانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, تو پھر بعد کے لوگوں کے قول کو نہ یہ کہ برابر لانا بلکہ اوپر رکھنا, نبی کی سنت کو تردید کرنا, کیا اس سے ہمارا ایمان نہیں جا سکتا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ نے فرمایا تیرے پروردگار کی قسم, رب کی قسم, قسم کھا کے اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا لا یؤمنون, مومن نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں وہ آپ کو حکم نہ مانے, اور اختلافات دینی بھی ہو یا دنیاوی بھی ہو, اپنے اختلافات میں آپ کو حکم ماننا, یعنی کسی امام کو, کسی فقیہ اور کسی عالم اور کسی پیر اور مرشد کو نہیں, بلکہ حکم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی میں آپ کے پاس جائے اور آپ سے اس اختلاف کا تصفیہ کر لیا جائے اور نبی کی حیات مبارکہ کے بعد نبی کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے, جیسا کہ امام شوکانی نے اہل علم کا موقف نقل کیا. تو سب سے پہلی چیز جب اختلاف ہو تو ہمیں نبی کی سنتوں کو دیکھنا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر وہاں سے جو فیصلہ آئے اس کے تعلق سے دل میں کوئی کجیب نہ ہو کہ یار میرا موقف کے خلاف آ گیا یا میرا مذہب کے خلاف آ گیا. اگر کجی بھی ہے اور مان بھی رہا ہے ٹھیک ہے سنت ہے ہم کرتے ہیں, لیکن اندر سے اسے بددلی کے ساتھ کر رہا ہے, اسے اندر سے لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگا, تب بھی وہ مومن نہیں, اللہ نے قسم کھا کے کہا. اور تیسری شرط وہ یسلم تسلیما, فوراً مانے, فوراً طیب نفس کے ساتھ خوش دلی سے ماننا, تب مومن ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط مفقود ہے
تو وہ مومن نہیں ہے، اور اللہ نے قسم کھا کر کے کہا۔ خلاصہ یہ کہ حق واضح ہو جانے کے بعد، سنت واضح ہو جانے کے بعد، سنت کو ٹھکرانا یہ کہہ کر کہ یہ صرف سنت ہی ہے، یہ سنت کو بحیثیت سنت کے نہیں ٹھکرانا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور نبی کے طریقے کی اور نبی کے منہج کی مخالفت ہے، اور یہ خطرناک ہے، یہ نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والا عمل ہے اور دین اسلام سے باہر نکالنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتقاداً، عملاً، قولاً اور فعلاً ہر اعتبار سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔